ناظرین و سامعین حضرات، سب سے پہلے میرے چینل میں آپ سبوں کو خوش آمدید۔ آئیے آج کے ویڈیو کا عنوان ہے اردو کی لسانی انفرادیت۔ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے۔ ہندوستان کی دوسری زبانوں کی طرح اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنا لسانی عمل ہے، اپنے ارتقائی مدارج ہیں، اپنی قواعد ہے، لغت ہے، صوتی نظام ہے، حیت و تشکیل کے اپنے اصول ہیں، اپنا معیار ہے اور اپنا رسم الخط بھی۔ یہ ایسے حقائق ہیں جنہوں نے مل کر اردو کی انفرادیت کو سنوارا اور نکھارا ہے۔ اردو کی صوتی، نحوی، صرفی اور لفظی خصوصیات جو اس کی انفرادیت کو بڑھاوا دیتی ہیں یہ ہیں: اردو کی صوتی نظام میں یہ بیک وقت حقاری، کوزی، حلقی اور طریقۂ ادائیگی کے اعتبار سے بندشی، صفیری، لہردار اور انفی آوازیں ہیں۔ یہ تفریق ہندوستان کی زبانوں کے کسی صوتی نظام میں نہیں ہے۔ قاف، ف، ز، خ، غین حروف صحیح اردو کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بنیادی حیثیت نہیں رکھتے۔ حاضر ضمیر کی واحد شکل میں اردو میں 3 ذیلی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں جو کسی دوسری زبان میں نہیں ہیں۔ یہ طبقاتی درجات کی پابندی ہیں۔ اردو میں نسبت کا لاحقہ ای ہے۔ اگر لفظ حروف علت پر ختم ہوتا ہو تو ای کے بجائے وی لاحقہ استعمال ہوتا ہے، جیسے دہلی سے دہلوی، لکھنؤ سے لکھنوی وغیرہ۔ اردو میں واو کے مجہول اور معروف ہونے سے مؤنث اور مذکر کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کلو مذکر سے کلو مؤنث، منو مذکر، منو مؤنث۔ لفظ معنی کے اعتبار سے جنس بدل لیتا ہے، جیسے گزر، میری گزر نہیں ہوتی، گزر مؤنث وغیرہ۔ اردو میں ایک ظرفی تالیفی حالت پائی جاتی ہے، جیسے اندھیرے، اجالے یا دریا کنارے وغیرہ۔ اردو میں صوتی آہنگ پیدا کرنے کے لیے لفظوں کے انتخاب میں بڑی گنجائش ہے، جیسے ماہ یا مہتاب، قمر، چاند، پازر، دولت، روپیہ پیسہ، طلا اور سونا وغیرہ۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ اردو میں کئی زبانوں کے الفاظ مشتمل نہیں ہیں۔ اردو میں تذکیر و تانیث کے لیے آت کا لاحقہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا رواج بشمول ہندی کسی دوسری زبان میں نہیں ملتا، جیسے مشکل سے مشکلات، جذبہ سے جذبات وغیرہ۔ اردو میں مشدد حروف صحیح سے پہلے چھوٹے مصوتے یا یعنی زبر، زیر پیش سے ظاہر ہونے والے حروف علت کا ہونا لازمی ہے، جیسے ابا، اچھا وغیرہ۔ اردو میں ایسے محاوروں کی تعداد ہزاروں میں ہے جو صفت کو ملا کر بنائے گئے ہیں، جیسے منہ بنانا، منہ مارنا یا آنکھ مارنا اور آنکھ پھیرنا وغیرہ۔ اردو، عربی و فارسی الفاظ کو دیسی الفاظ کے ساتھ ملا کر سینکڑوں نئے مرکبات بنائے ہیں اور اپنے دامن کو وسیع کیا ہے، جیسے عجائب گھر، گلاب جامن، لچھے دار۔ ان مرکبات میں حذف ضرور تعریفی اور اشتقاقی عمل بھی ہوتا ہے، جیسے امام باڑہ سے امام باروں، تھانہ دار سے تھانہ داری وغیرہ۔ اردو میں اکثر الفاظ عربی و فارسی مترادفات مل جاتے ہیں۔ ان میں سماجی رشتوں، جسم کے اجزاء، کھانے اور ترکاریوں کے نام، لباس اور رہن سہن کے طریقے خصوصاً قابل ذکر ہیں، جیسے سالہ، برادر نسبتی، والدہ، دولہا، ہونٹ، لب، آنکھ اور چشم وغیرہ۔ اردو نے فرہنگ کی سطح پر عربی و فارسی زبانوں سے جتنا استفادہ کیا ہے، ہندوستان کے کسی زبان نے نہیں کیا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 35% الفاظ اردو میں عربی، فارسی، انگریزی، پشتو زبانوں کے ہیں، جو ہندوستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں ایک ریکارڈ بھی ہیں۔ اردو اپنے اسالیب، لب و لہجہ، انتخاب الفاظ اور مختلف لسانی و ادبی اقدار کے لحاظ سے 3 رجحانات میں بٹی ہوئی ہیں۔ پہلے رجحانات میں عربی و فارسی الفاظ اور تراکیب و تلمیحات آتی ہیں۔ دوسرے رجحان میں دیسی سادگی اور سلاست ہے
اور تیسرے رجحان کو انگریزی رجحان کہا جا سکتا ہے، جہاں حقیقت پسندی ہے۔ اردو شاعری کی تمام اصناف گیت، دوہوں اور سانٹوں کو چھوڑ کر عربی و فارسی میں ہیں۔ داستانوں کے علاوہ تمام نثری اصناف انگریزی سے مستعار ہیں۔ اس طرح ادبی اصناف کا ایک ایسا نظام مرتب ہوا ہے جو ہر اعتبار سے اپنی انفرادیت قائم کرتا ہے۔ یہ اصناف اس طرح ہیں: شاعری کی اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطار، نعت، حمد، منقبت عربی و فارسی سے، گیت 12 ماسہ وہ ہیں دیسی سے، سانٹ انگریزی سے، ہائیکو جاپانی سے۔ نثر کی اصناف داستان عربی و فارسی سے، ناول، افسانہ، مضمون، انشائیہ، سوانح، خاکہ، سفرنامہ، رپورتاج اور مکتوب نگاری وغیرہ انگریزی سے۔ Please like, subscribe, and press the bell icon, and share to those who need it.